مناتے رہنا چاہیے. اب اس کے بعد آئیے اسپیسیفک کہ کیا جس دن نبی اللہ کا میلاد ہو اس دن کی بھی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں ہے کہ ہم ایسے ہی میلاد کر رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی جس طرح ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کے میلاد کا دن بھی سارے دنوں سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، 16واں پارہ ہے اور سورہ مریم ہے، آیت نمبر 15 ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہو رہا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا. یہ ساری سورت میں ہے ہی نبیوں کا میلاد. پتا چلا نبیوں کے میلاد کو بیان کرنا یہ رب رحمان کی سنت ہے. یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے اور کیا کیا گیا؟ فرمایا سلام علیہ یوم ولد. فرمایا اس دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا. آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت. فرمایا اس دن سلام ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہو تو سلام کون بھیجے؟ یہ معمولی بات ہے. اللہ کا سلام آئے معمولی بات ہے. آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ایم پی اے ایم این اے کی مبارکباد آ جائے تو ہم نے تو ڈنڈورا پیٹ دینا ہے جی میرے بیٹے کی مبارک ایم پی اے نے دی ہے، میرے بیٹے کی مبارک فلاں وزیر نے دی ہے. میں نے کہا اگر ہمارے بیٹے کی مبارک کوئی دنیا کا معزز بندہ دے تو ہم پھولے نہیں سماتے تو جن نبیوں کے میلاد پر رب مبارکیں بھیج رہا ہے. یہ سلام ان کیا ہے؟ تو اس سے کیا پتا چل گیا؟ اسپیسیفک نبی اللہ کے میلاد کے دن کی اہمیت بڑی کہ دن کیوں، میلاد کا دن کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت؟ یہ کہتے ہیں یہ عام دنوں کی طرح دن ہے. میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو یہ عام دنوں کی طرح دن نہیں ہے. رب جس دن سلام بھیج رہا ہے وہ دن عام نہیں، وہ دن بڑا ہی اہم دن ہے. یحییٰ علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی، عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی اور امتی. ارے اگر مقتدی اور امتی کے میلاد پر رب کا سلام آ رہا ہے تو رب نے بتا دیا کائنات والے اگر مقتدیوں کے میلاد کا دن میری بارگاہ میں اتنی عظمت والا ہے کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہو کر سلام بھیج رہا ہوں تو پھر میرے حبیب کے میلاد کے دن کا کیا مقام ہوگا؟ سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کسی کی عزت بڑھانے کے لیے ضروری نہیں کہ لفظوں میں بیان کیا جائے. کبھی جا کے ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا بندہ ہے، فلاں کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی عظمت، اس کا مقام بڑا ہے. تو رب نے یہ سمجھانے کا طریقہ بتایا کہ لوگوں یہ سمجھ لو کہ میری بارگاہ میں میرے نبیوں کے میلاد کا دن غیر اہم نہیں ہے بلکہ بڑی ہی اہمیت والا دن. 3 سوال کلیئر ہو گئے کہ دن منانا چاہیے اور بار بار منانا چاہیے، اور نبی اللہ کے میلاد کا جو دن ہے وہ دن اسپیشل طور پہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا اہمیت رکھتا ہے. تو پتا چلا آج بھی ہم جب 12 ربیع الاول کی صبح آتی ہے وہ صبح نور آتی ہے، جس صبح کے وقت آمینہ کی گود میں تاجدار
ختم نبوت تشریف لائے، تاجدار کائنات تشریف لائے، روح کائنات جلوہ فروز ہوئے، جس رات جانے کائنات، مقصود کائنات، احمد مختار، نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم جس لمحے دنیا میں تشریف لائے، تمام شاکان مصطفیٰ کی مسجد میں سپیکر اوپن ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے، بلکہ سارا دن سلام پڑھا جاتا ہے۔ پتہ چلا میلاد کے دن سلام پڑھنا یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ رب رحمان کی سنت اور طریقہ۔